محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے۔ اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر بھائی اور اولاد سے پیارا، پدر مادر برادر بھائی اور اولاد سے پیارا۔ قرآن کریم کی جن آیات مطہرہ سے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے، ان کا ترجمہ یا ان کا مفہوم آپ حضرات کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ بار الہ کا ارشاد ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور جب تم مرو تو مسلمان ہو کے مرو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اور ٹکڑے ٹکڑے گروہ در گروہ فرقہ در فرقہ نہ بنو۔ دیگر آیات مختلف سورتوں کی جس میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولاۃ امور کی اطاعت کرو، اور اگر تمہارے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف پیدا ہو جائے، نزاع پیدا ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اسے لوٹا دو۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رسول جس بات کا تمہیں حکم دیں اسے لے لو، اور جس بات سے تمہیں منع کریں اسے رک جاؤ۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر اس رسول کی اطاعت کرو گے، اتباع کرو گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ اس موضوع سے متعلق بہت ساری آیات اور بہت ساری احادیث ہیں جنہیں میں آپ کی خدمت میں سبقاً رکھنے کی کوشش کروں گا۔ مدینہ منورہ کے اندر نبی کائنات تشریف فرما ہے، اور ایک شخص ایک مسئلہ لے کر حاضر ہوتا ہے۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے باغ میں نہر سے، نالی سے جو پانی جا رہا تھا اسے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عزیز نے، ایک قریبی رشتہ دار نے اپنے کھیت میں، جو اس آدمی کے کھیت سے پہلے تھا، اسے کاٹ کر اپنے کھیت میں پانی گرانا اس نے شروع کیا۔ اس شخص کو تکلیف ہوئی، اور وہ امام عدل و انصاف کی عدالت میں یہ شکایت لے کے حاضر ہوا، اور اس نے کہا کہ فلاں شخص نے وہ پانی جو میرے کھیت میں آ رہا تھا اپنے کھیت میں کاٹ کر کے اس نے گرانا شروع کر دیا ہے۔ اس طرح کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال مختصراً یہ فیصلہ دیا کہ چونکہ پہلا کھیت اس کا تھا جو قریبی رشتہ دار تھا، آپ نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا اور کہا کہ تمہارا حق پہلے ہے، اس لیے تم یہ پانی اپنے کھیت میں گرا لو۔ اس شخص کو یہ فیصلہ ناگوار گزرا، اور اس نے عدالت رسالت میں ایک بڑی عجیب بات کہی، اور اس نے کہا چونکہ یہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، آپ ان کی طرفداری کر رہے ہیں، اس طرفداری کی وجہ سے آپ نے فیصلہ ان کے حق میں دیا۔ میں آپ کا رشتہ دار نہیں، میں آپ کا قریبی
عزیز نہیں اس لیے آپ نے مجھے نظر انداز کیا. اس کا یہ کہنا تھا، فیصلے پر تنقید تھی، فیصلے کے اندر اس کے دل میں وسوسے پیدا ہوئے، عرش والے کو غیرت آئی اور آیت کریمہ نازل فرمائی اللہ رب العزت نے. دھیان سے اس آیت کریمہ کو سماعت فرمائیں اور اس کا ترجمہ، اس کے مفہوم پہ غور کریں. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اے میرے حبیب، آپ کے رب کی ربوبیت کی قسم ہے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جو اختلافی معاملات میں، اختلافی امور میں آپ کو جج نہ بنا لیں، حاکم نہ بنا لیں، فیصل نہ بنا لیں. پھر آپ جو فیصلہ کر دیں اس فیصلے کو بصر و چشم قبول نہ کر لیں، تسلیم نہ کر لیں، اور اس طرح سے تسلیم نہ کر لیں کہ ان کے سینوں میں کوئی وسوسہ، کسی قسم کا دغدغہ نہ رہے. بصر و چشم سے قبول کر لیں، ورنہ وہ مومن ہو سکتے نہیں ہو سکتے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، کلمہ لا الہ الا اللہ کے دو اجزاء ہیں. ایک اللہ کی توحید پر قائم ہے اور ایک پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر قائم ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. قاضی عیاض رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الشفا کے اندر یہ بات تحریر فرمائی ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا اور آپ کی تصدیق کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. اور آپ کے اوپر ایمان لانے کا مطلب بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا ہے یا جن باتوں کی خبر دی ہے ان کی تصدیق کرنا. نمبر ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہے، اس کو تسلیم کرنا، اور جو کچھ بھی آپ لے کر کے آئے ہیں اور آپ نے ارشاد فرمایا ہے وہ سب باتیں سچ ہیں، درست ہیں، صحیح ہیں. دل سے ان کو تسلیم کرنا اور زبان سے اقرار کرنا اور عمل سے اس کا اظہار کرنا، یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کا مطلب. اگر ان باتوں میں، ان کی بات ختم ہو گئی، اگر ان باتوں میں کسی بھی ایک طرح سے آدمی کے اندر کمی جان بوجھ کر کے ہوئی ہے تو پھر اس کا ایمان درست اور صحیح نہیں ہے. میرے عزیزوں، یہ دو ٹوک فیصلہ ہے، اور یہ رسول صرف ہمارے اور آپ کے رسول نہیں ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے، بلکہ کائنات میں جتنے بھی انسان اور جنات رہتے اور بستے ہیں ان سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائیں. اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ساری کائنات کے لوگوں کو، اور اپنے نبی کو کہا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے میرے حبیب، آپ فرما دیجئے کہ اے دنیا کے لوگوں، میں تم سب کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. صرف اہل مکہ کا نہیں، اہل مدینہ کا نہیں، عرب کے دیش میں رہنے والوں ہی کا نہیں،
بلکہ کائنات میں جہاں کہیں بھی انسان رہتے اور بستے ہیں سب کی طرف، سب کے لیے مجھے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ اور بھیجنے والا کون ہے؟ بھیجنے والا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت۔ اپنی طرف سے رسول بن کر کے دعویٰ کر کے وہ رسول نہیں ہے، بلکہ بھیجنے والی وہ ذات ہے جس کی ملکیت اور بادشاہت میں زمین اور آسمان ہیں، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، جس کی شان یہ ہے کہ وہی مارتا اور جلاتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ پس اے کائنات کے لوگوں، اس اللہ اور اس رسول کے اوپر ایمان لاؤ، اس جو نبی ہے، جو امی ہے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، امی ہیں وہ، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، وہ خود بھی اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی کلمات پر ایمان لاتے ہیں۔ واتبعوہ لعلکم تہتدون، اور اے کائنات کے لوگوں ان کی اتباع کرو ایمان لانے کے بعد، واتبعوہ ان کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ آیت کریمہ واضح ہے، صاف ہے کہ اللہ کے رسول ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر کے بھیجے گئے، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، اور وہ شان اور وہ عظمت اور وہ رفعت اور وہ مقام لے کر کے آئے کہ ہدایت کو، رہنمائی کو، صراط مستقیم کو، جنت کو، سب کچھ کو اللہ نے اپنے نبی کی اطاعت پر موقوف کیا ہے، فرما برداری پر موقوف کیا ہے۔ اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میرے عزیزو، سنت کی اہمیت قرآن کریم کی ان آیات بینات سے واضح ہے، اللہ رب العزت کے ان فرمودات سے واضح ہے۔ اہل علم کے لیے، عقل و دانش رکھنے والوں کے لیے، اہل خرد کے لیے، ذی ہوش لوگوں کے لیے اللہ کی قسم اتنا ہی کافی ہے، زیادہ دلائل کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ میں کسی امتی کی شخصیت یا اس کے پیچھے چلنے کی دعوت نہ اللہ دے رہا ہے، نہ رسول دے رہے ہیں، اور نہ میں دے رہا ہوں۔ وہ شخصیت ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، وہ شخصیت جس کے بارے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں، میں ان کے پیچھے چلنے کی دعوت دے رہا ہوں، اور ان کی تمام عادتوں، ان کی تمام سنتوں، چاہے وہ قولی ہوں، چاہے وہ فعلی ہوں، چاہے وہ تقریری ہوں، تمام سنتوں کے اوپر عمل کرنے کی دعوت دے رہا ہوں۔ اس لیے اللہ رب العزت کے ان آیات بینات پر اگر میں اپنی تقریر ختم کر دوں اور اپنی بات یہیں پر بند کر دوں تو ایک عقل مند مسلمانوں، عقل مند لوگوں کے لیے کافی ہے۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ شیطان نے ہمیں نہ جانے کیسے کیسے وسوسوں اور نہ جانے کیسے کیسے شبہات کے اندر ملوث کیا ہوا ہے۔ ہمیں آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول کا کلمہ پڑھتی ہے، ان لوگوں کو جو نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان لوگوں کو جو یہ جانتے ہیں کہ بغیر نبی کے اوپر ایمان لائے ہوئے ہماری نجات نہیں ہو سکتی، افسوس اس بات کا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی سنت ہو یا بڑی سے بڑی سنت ہو، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سنت چھوٹی ہوتی ہے، اسے چھوٹی کہنا میں سمجھتا ہوں ممکن ہے ہمارے اپنے دماغ میں اس کی توہین بھی ہو، سنت کوئی چھوٹی نہیں ہوتی، نبی کا کوئی عمل چھوٹا نہیں ہوتا، مختصر ہو سکتا ہے، تھوڑا ہو سکتا ہے، لیکن چھوٹا کہنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی توہین ہے۔ ہم اپنے نبی کے اوپر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، افسوس اس بات کا ہے کہ غیر تو غیر ہیں، یہودی تو یہودی ہیں، نصارہ تو نصارہ ہیں، غیر مسلمین تو غیر مسلمین ہیں، ہم اپنے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے سامنے دلائل کے پشتارے رکھتے ہیں،
قرآن کی آیات رکھتے ہیں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈھیر موتیاں بکھیر دیتے ہیں۔ آؤ ہمارے پیچھے مت چلو، کسی عالم کے پیچھے مت چلو، کسی امتی کے پیچھے مت چلو، نجات چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو، مغفرت چاہتے ہو، رزق کے اندر وسعت چاہتے ہو، رب کی رضا چاہتے ہو، خوشنودی چاہتے ہو، گناہوں سے چھٹکارا چاہتے ہو، دنیا اور آخرت میں فلاح چاہتے ہو، بہبودی چاہتے ہو، خوشحالی چاہتے ہو، تو کسی کے پیچھے نہ چلو، آؤ اس امام کائنات کے پیچھے چلو جو اس کائنات میں جب آیا تھا تو یہی دنیا ویران تھی، یہی دنیا سسک رہی تھی، غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی چیخ اور چلا رہی تھی۔ وہ نبی کے آنے سے پہلے شرک و بدعات کا دورہ تھا، ظلمات تھے، تاریکیاں تھیں، اندھیرا تھا، لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، ایک دوسرے کے مال کو غبن کرتے تھے، اللہ کی توحید کا مذاق اڑایا جاتا تھا، اللہ کی توحید کے چادروں کو تار تار کیا جاتا تھا۔ ایک معبود نہیں بلکہ وہ خانہ کعبہ جسے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا رب کے حکم سے، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں ان تک 360 خداؤں کا مرکز، معبودان باطلہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اس نبی کے آنے سے پہلے نہ جانے کس قدر یہ دنیا ظلمتوں اور تاریکیوں کے اندر ٹامکٹوئیاں مار رہی تھی، پر اس نبی کے آنے کے بعد ساری ظلمتیں چھٹ گئیں، ساری تاریکیاں مٹ گئیں، سارے وہ خونخوار، سارے وہ درندے، سارے وہ ڈاکو، سارے وہ چور، سارے وہ بدماش، اللہ اکبر، اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا، اس دامن رسالت سے چمٹ گئے تو رب نے، اللہ نے انہیں پوری دنیا کا مرشد اور پوری دنیا کا امام بنا دیا، انہیں پوری دنیا کے لیے آئیڈیل بنا دیا، اور اللہ نے رضوان اور رحمتوں اور برکتوں کی وہ برکھا کی کہ جو لوگ روٹی کے ٹکڑوں کے لیے ترس رہے تھے، اللہ ایک دن آیا جو کھجور کے چھلکے چاٹ رہے تھے، اس دنیا کے بادشاہ بن گئے، گورنر بن گئے، دنیا کے اوپر عامر اور ناہی بن گئے، حکم دینے والے بن گئے۔ اللہ نے وہ رفعتیں دنیا کے اندر بھی عطا فرمائیں اور آخرت کے اندر عطا فرمائیں۔ میری دعوت اس نبی کے پیچھے چلنے کے لیے ہے، اور میری آواز اسی نبی کے لیے ہے، میری پکار اسی نبی کے پیچھے چلنے کے لیے ہے۔ کہ لوگوں، اگر آج بھی تم عزت چاہتے ہو، رفعت چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، تو اسی نبی کی اتباع اور پیروی کرو۔ کائنات میں کسی کے پیچھے چلنے سے تمہیں کوئی عزت نہیں مل سکتی، کوئی رفعت نہیں مل سکتی ہے تو امام کائنات، افضل الرسل، خاتم النبیین، سید العرب والعجم، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے سے تمہیں ہر چیز کے اندر فلاح اور ہر چیز کے اندر کامیابی مل جائے گی۔ ہماری دعوت یہ ہے، ہماری دعوت یہ ہے، ہماری آواز یہ ہے، ہماری پکار یہ ہے، اور یہی اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر بھی کھول کر کے تفصیل کے ساتھ، تشریح کے ساتھ انہی باتوں کو پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھول کر کے واضح طور پر کہ میرے پیچھے چلو، میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو، میرے اوپر ایمان لائے ہو تو میں جو کہہ رہا ہوں اس کو تسلیم کرو، میں جن سے منع کر رہا ہوں اس سے رک جاؤ، جہاں میں خاموش ہو جاؤں وہاں تم بھی خاموش ہو جاؤ، جہاں میں کھڑا ہو جاؤں وہاں تم بھی کھڑے ہو جاؤ، جہاں میں بیٹھ جاؤں وہیں تم بھی بیٹھ جاؤ، جو میں کرتا ہوں میرے پیچھے کرو، میری اتباع کرو، میری ٹرو کاپی کرو، میری اتباع کرو اور میرے پیچھے چلو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ بتاؤ اس کے اندر کوئی لاگ لپیٹ والی بات ہے؟ آپ کے دماغوں میں، ذہنوں میں ایک بات ہوگی کہ سب لوگ یہی باتیں کہتے ہیں، سب لوگ یہی کہتے ہیں، امت کے اندر تفرقے ہوئے، امت کے اندر اختلافات ہوئے، امت کے اندر ٹکڑیاں ہوئیں، جماعتیں بنی، لوگ اپنے اپنے گروہوں کی طرف لوگوں کو دعوت دینے لگے، سب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں۔ آپ یہ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، آپ کون سی ایسی بات پیش کر رہے ہیں جو نہیں ہے؟ آپ کون سی ایسی دعوت دے رہے ہیں جو نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں میرے عزیزوں، یہ کوئی نئی دعوت میں پیش نہیں کر رہا، حقیقت ہے میں کوئی نئی بات پیش نہیں کر رہا۔